فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا العبد المعید ورسول المصدق المصطفى الأحمد حبیب الإله العالمین جد الحسن والحسین مولانا مولانا ثقلین ابی القاسم محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، صلوات عزیزان گرامی، ماتمداران سید الشہداء، سورہ شورى قرآن مجید کی 42واں نمبر سورہ ہے اور آیت 13۔ آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اقیم الدین، دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور تفرقہ نہ ڈالو۔ کل جب ہم سب اس دنیا سے قیامت کے طرف چلے جائیں گے، اللہ ہم لوگوں سے اس دین کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ اللہ للہ دین الخالص، اللہ کہے گا کہ ہمیں تم سے دین خالص چاہیے، میں نے جیسا دین تمہیں دیا تھا ویسے ہی دین مجھے واپس کرو۔ دین کا معنی کل بتایا تھا کہ دین یعنی قانون، دین یعنی جزا۔ جیسے آپ سورہ فاتحہ میں روزانہ تلاوت کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ اس دین کا مالک ہے جس دن اللہ اپنے بندوں کو جزا دے گا۔ روز جزا کا مالک اللہ ہے، لہذا دین قائم کرو یعنی اللہ کے قانون پر عمل کرو۔ سیدھی سے بات، اللہ نے اپنے قانون انبیاء مرسلین کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو نہ بتایا گیا ہو۔ انسان ہے محتاج ہدایت،
لہذا ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضرورت تھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ انبیاء مرسلین کو بھیجا ہے، کتب آسمانی نازل کیا ہے۔ کل یہ انسان اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بات وہ کہیں کہ اگر کوئی ایک صحرا میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، پہاڑ کی اس بلندی میں رہتا ہے، اگر وہاں کوئی اسے بتانے والا نہیں پہنچا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ درحالہ انسان جہاں بھی رہے، جس طریقے سے بھی رہے، اللہ نے جو ہے ہر انسانوں پر اپنا حجت تمام کیا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ نے اپنے طرف سے جو ہے ہادی بھیجا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس زمانے میں اللہ کی طرف سے ہادی نہ ہو، رہنما نہ ہو، دین کو بتانے والے، شریعت کو بتانے والا نہ ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کے بارے میں ہمیں کتنا معلومات ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں۔ ایک عام فہم بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تو جاہل بن کر آیا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ میں نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس کیفیت کے ساتھ نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر علم حاصل کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے 2 سال 3 سال ہو جانے کے بعد اسکول میں ماں باپ بھیج دیتے ہیں، اور وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ اسے ایک ساتھ سب علم نہیں دے دیا جاتا ہے، بلکہ وہ جتنا علم اس کے صلاحیت میں، جتنے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اتنا ہی اسے علم دیا جاتا ہے۔ انسان جتنا کھا سکتا ہے اتنی ہی خوراک وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ علم رفتہ رفتہ انسان کے زندگی میں جو ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک بچے کے معلومات اور ایک نوجوان کے معلومات میں فرق پڑتا ہے۔ بچہ وہ نہیں جانتا ہے جو ایک نوجوان کے پاس جو معلومات ہیں، یا نوجوان کے پاس وہ معلومات نہیں ہیں جو ایک اس سے بزرگ جو سینئر ہیں ان کے پاس جو علم ہے۔ تو علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر علم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دنیاوی ہے دنیا کے سلسلے میں، اور ایک علم دینی سلسلے میں، دنیاوی اور دینی۔ العلم و علمان، علم کی 2 قسم ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ بدن کا جمع جو ہے ابدان ہے، تو یہاں ابدان کیوں کہا ہے؟ بدن تو ایک ہی ہے، اسی بدن کو جسد بھی کہا جاتا ہے، اسی بدن کو جسم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بدن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی چیز کو 3 نام سے جو ہے آپ پکارتے ہیں۔ یہ جسد ہے، یہ بدن ہے، یہ جسم ہے، اس لیے جو ہے صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے۔ علم الابدان، بدن کے علم، اور علم الادیان، دین کا جمع کیا ہے؟ ادیان ہے۔ صرف دین اسلامی نہیں ہے، اسلام کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارا دین پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین
وہ دین اسلام ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ ہر انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کتنا معلومات ہے۔ ہم جب دین کے دائرے میں ہیں تو ہم دین کے سلسلے میں ہم کیا جانتے ہیں، کتنے معلومات ہم نے حاصل کیا ہے۔ اب دین جو ہے وہ اس میں اصول دین ہے، فروع دین ہے، اور اخلاقی جو انسان کا جو بحث ہے کہ انسان کا رفتار گفتار چال چلن وہ صحیح ہو، جس کو اخلاق سے جس کو کہا نام پکارا جاتا ہے، تو یہ سب مل کر جو ہے کیا ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں دین حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی دین کو پہنچانے کے لیے پیغمبر اسلام کو 23 سال کی ضرورت پڑی۔ 63 سال ولو پیغمبر اسلام دنیا میں رہے، لیکن دین کو جو انہوں نے پہنچایا ہے، جو تبلیغ جو کیا ہے، وہ 23 سال ہے۔ 13 سال اور 10 سال، کم از کم 23 سال میں پیغمبر اسلام نے دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ جبکہ پیغمبر اسلام سے پہلے بھی 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں آئے تھے، وہ سب بھی دین ہی کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو ایک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کی ضرورت پڑی ہے، اور پھر اسی دین کے تحفظ کے لیے 12 امام کی ضرورت پڑی ہے کہ دین کو پہنچانا انبیاء مرسلین کا کام تھا، اور دین کی تحفظ، دین کی حفاظت یہ امامان معصوم کی ذمہ داری تھی۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ الدین و نور۔ دین کیا ہے؟ دین نور ہے، دین روشنی ہے۔ جس طریقے سے علم نور ہے، اسی طریقے سے دین بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ جب انسان دین میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اب دین جو ہے اسے روشنی دکھائے گا۔ دین چراغ کا کام کرے گا، روشنی کا کام کرے گا۔ جب تک انسان جہالت میں رہتا ہے، گمراہی میں رہتا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اندھیرے میں ہے۔ جہالت، گمراہی اندھیرا ہے، اور جب انسان اپنے کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف چلے آتا ہے، تب پھر یہاں اندھیرا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ روشنی ہے۔ العلم مفتاح العقل۔ علم کیا ہے؟ مفتاح العقل۔ عقل کی جو ہے وہ چابی ہے۔ اگر عقل آپ کا کھلے گا، عقل آپ کا صحیح کام کرے گا، کب؟ جب اس کے اندر علم ہوگا۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ جنت کی چابی نماز ہے، عقل کی چابی علم ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے کیا ہے؟ منسلک ہے۔ الدین و نور۔ دین کیا ہے؟ نور ہے۔ پھر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا حیات الا بالدین۔ لا حیات الا بالدین۔ حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، اگر ہے کب ہے؟ اگر دین ہے۔ اگر آپ دین میں ہیں تو آپ کا زندگی ہے، اور اگر دین میں نہیں ہے وہ اس کی زندگی نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا کیا ہے؟
اب تیسری حدیث رسول خدا سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایھا الناس ان دین اللہ یسر، اے لوگو دین جو ہے کیا ہے؟ دین کو تم سخت نہ سمجھو، دین آسان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دین کو اگر ہم سخت بنا دیں، آپ سخت بنا دیں، طالبان آ کر اس کو سخت بنا دیں، القاعدہ آ کر اس کو سخت بنا دیں، آئس آ کر اس کو سخت بنا دیں، تو یہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ نے جو دین کو بنایا ہے وہ آسان بنایا ہے، انسان کے مشکل کو آسان کرنے کے لیے دین ہے، انسان کی مشکل بنانے کے لیے دین نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دو عالم۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے، جو ہمارا جو موضوع ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سلسلہ میں جو انشاءاللہ اگر خدا نے حیات دیا ہے، جب بھی میں مجلس پڑھوں گا شاید اسی موضوع پر ہی پڑھوں گا کہ ہمیں دین کے سلسلے میں کتنا معلومات ہے، ہم دین کے سلسلے میں کتنا جانتے ہیں، ہمیں کتنا جاننا چاہیے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے کہ اگر ہمارے پاس جانکاری نہ ہو، معلومات نہ ہو، مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کی بھی تو ضرورت ہے، تو اگر ہم وضو اگر ہمیں نہیں کرنا آتا ہے تو ہم پھر نماز کیسا پڑھیں گے؟ اچھا آپ کو وضو بھی کرنا آتا ہے، آپ وضو کر کے آگے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن قبلہ رخ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، آپ قبلہ رخ سے بدل کے اور کسی رخ میں کھڑے ہو گئے، آپ کی کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ایک شرط نماز کی آپ نے پورا کر دیا ہے، وضو کر لیا ہے، دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو، آپ نے قبلہ رخ ہو کے بھی نماز پڑھ لیا ہے، اب قبلہ رخ بھی نماز آپ نے ختم کر لیا ہے، آپ کی یہ نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہونا ہے، پڑھ لینے سے تو نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے نماز وضو کر کے پڑھی، قبلہ رخ، لیکن ہمارے دل میں اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو، قابل غور بات ہے، کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے، ہمیں شیعہ سنی سے کوئی یہ نہیں ہے، بحث نہیں ہے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، جو بھی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہے یا اہل بیت کی دوستی ہے۔ صرف یہ دشمنی اور دوستی صرف ہم شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز اسی وقت قابل قبول ہے جب وہ اجر رسالت کو ادا کرے گا، اور اجر رسالت کیا ہے؟ وہ محبت اہل بیت ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اپنے دل میں بغض اہل بیت رکھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی جو ہے یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ از نظر حدیث نہیں، از نظر قرآن، از نظر قرآن میں کے ذریعے سے جو ہے یہ دلیل جو ہے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اچھی بات ہے، آپ سنی ہیں، اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے آپ سنی ہیں، لیکن آپ کے دل میں دشمنی اہل بیت ہے یا دوستی اہل بیت ہے؟ یہ بہت بڑا جو ہے یہاں یہ نقطہ ہے کہ اگر دوستی ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو اس
نمازی کو روک لیا تھا جو نماز پڑھ کر جا رہا تھا. اس سے جب پوچھا تھا کہ تم کیا کر کے گئے ہو تو اس نے کہا کہ نماز پڑھا ہے. تو امام نے کہا، مولا نے کہا تھا کہ نماز جانتے ہو، نماز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں نماز تو جانتا ہوں، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قیام، یہ تکبیرۃ الاحرام، تشہد، سلام، اسی کا نام تو نماز ہے. مولا نے کہا کہ نام ہے نماز لیکن یہ ظاہر نماز ہے، باطن نماز کو بھی جانتے ہو یا نہیں؟ کہا باطن نماز تو پھر مجھے پتہ نہیں ہے، ہم تو ظاہری کو جانتے ہیں. مولا نے کہا کہ یہ تو ظاہر نماز ہے، باطن نماز ہماری محبت ہے، ہماری محبت ہے. اگر ہماری محبت ہے تو یہ نماز قابل قبول ہے، اور اگر ہماری محبت نہیں ہے تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. درود پڑھ والو عالم. یہ میں سمجھتا ہوں بہت عام فہم، ہر بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے. اس میں کوئی ناسمجھی کی کوئی بات ہی نہیں، مگر یہ کہ اس کے دل میں تالا لگا ہوا ہو. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے اگر اس کے دل میں تالا لگا دیا ہے، اگر اس کے دل میں بغض ہے، اور اگر اس کے دل میں منافقت ہے، سب سے بدترین جو قسم ہے وہ منافقت ہے، منافق کی ذات ہے. کافر واضح ہے، یہ کافر ہے. مشرک واضح ہے، یہ مشرک ہے. لیکن منافقت جو ہے وہ بہت جو ہے خطرناک ہے، اور منافقت اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک علی ولی اللہ نہیں کہیے گا. اب اگر کوئی علی کا ماننے والا ہو اس کو تو منافق نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تو قابل غور بات ہے. علی کے ماننے والا بھی ہو وہ بھی اگر منافقت کرنا شروع کر دے، نہیں یہ ایک نیام میں دو تلوار جمع نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھیں والو آل محمد. جب انسان کو جکڑ لیتی ہے ناکامی کی زنجیریں، نہ دولت کام آتی ہے نہ کام آتی ہے تدبیریں. اگر ایسی گھڑی آئے تو گھبرانا نہیں خاکی، اگر ایسی گھڑی آئے تو گھبرانا نہیں خاکی. علی کا نام لینے سے بدل جاتی ہے تقدیر. اب چلیے یہاں سے اب شروع کریں گے. کل جو ہماری گفتگو ناتمام رہ گئی تھی، عنوان بصری اس موضوع سے شروع کیا تھا کہ دین سیکھنے کے لیے در اہل بیت میں صرف اپنے ہی نہیں آتے تھے، غیر بھی آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. حتیٰ دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. عنوان بصری جب روضہ رسول میں جا رہے ہیں تو وہ دل میں یہ دعا کر رہے تھے کہ جب امام کے چہرے کو انہوں نے دیکھا، جاہ و جلال و حشم کو دیکھ کر نورانی چہرہ، کہ اللہ ان کے دل کو نرم کر دے یا ہمیں قبول کرے تاکہ ہم ان سے علم حاصل کر سکیں، اور جب یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو امام نے جب ان سے پوچھا کہ تمہارا کنیت کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمارا کنیت ابو عبداللہ ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کرے تم اسی پر قائم رہو. کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں مولا آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے. مولا نے کہا کہ علم جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنے سے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے. درود پڑھیں والو عالم اکبر. اگر علم حاصل کرنا ہے
تو سب سے پہلے تم مجھے بتاؤ حقیقت بندگی کو جانتے ہو؟ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جب انسان امام کے پاس جا کر زانوِ ادب طے کرتا ہے اور اماموں سے جب کلام شروع کرتا ہے تو اسی وقت اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ہستی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مولا کائنات جناب سلمان فارسی کو پکارتے تھے کہ سلمان، تو جناب سلمان فارسی فوراً کہتے تھے کہ مولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میں حاضر ہوں سننے کے لیے۔ یعنی ایک لمحہ جناب سلمان فارسی غافل نہیں رہتے تھے، اور جیسے ہی مولا امیر المومنین کلام شروع کرتے تھے تب جناب سلمان فارسی کہتے تھے کہ کلام توحید شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تربیت شدہ ہے۔ مکتب اہل بیت میں جو تربیت پاتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ علم پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم جو ہے وہ نور ہے جو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ حقیقت بندگی کو جانتے ہو؟ عنوان بصری نے کہا کہ مولا مجھے تو پتہ نہیں، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ حقیقت بندگی کیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ 3 چیز کا ہونا ضروری ہے حقیقت بندگی کے لیے۔ درود پڑھ جماعت والے محمد پڑھ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نے جو تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس جو بھی ہے، جو بھی ہے، اور جو میں آپ جو بھی آپ حساب کیجئے، تمہارا مال، تمہارا دولت، تمہارا منصب، تمہارا مقام، تمہارا شہرت، تمہارا جان، تمہارا مال، یہ جتنی بھی چیز تمہارے پاس ہے یہ جان لو تمہارا نہیں ہے، یہ سب خدا کا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سمجھ لو، امریکہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑا جب کہہ دیا کہ اللہ اکبر تو اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے وہ پھر کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، خاص طور سے علی والے، خاص طور سے علی والے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شجاعت کا کیا منزل ہے۔ اگر آج مولا علی دنیا میں نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، مولا علی تو ہے، 14 معصومین ہے، ہمیشہ ہے۔ ارے یہ مجھے تو تعجب ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پیغمبر اسلام کے سلسلے میں جو اظہار خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر آئے تھے دنیا میں، تبلیغ کیا ہے اور اب چلے گئے، اب جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دنیا میں نہیں، ان سے مانگ کے کیا ہوگا، اب دنیا میں نہیں ہے۔ یا وہ اس زبان سے کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اب زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، مردہ سے کیا مانگو گا؟ ارے جاہلو، جب پیغمبر اسلام کا غلام نہیں مرتا ہے، جو علی کے غلام ہیں وہ نہیں مرتے ہیں، تب پیغمبر اور اہل بیت کے سلسلے میں کیا گفتگو کرتے ہو؟ اسی لیے تو ہم تلقین پڑھ کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو زندہ تھا، زندہ ہے۔ اسماء فہم جو پڑھی جا رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی زندہ تھا اور مر کے بھی زندہ ہے۔ ایک درود پر جماعت والے محمد پر۔ یہ علی والے کبھی مرتے نہیں ہیں، یہ جب ان سے ان کا رشتہ ان سے قائم ہو گیا ہے، ان سے وابستہ ہو گیا ہے، تب پھر یہ ان اپنے چاہنے والوں کو بھی جو ہے مرنے نہیں دیتے ہیں۔
تو کہا کہ سب سے پہلا جو حقیقت بندگی ہے وہ یہ سمجھ لو کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، جو ہے اللہ کا ہے۔ اگر اپنا سمجھو گے یہ مال اپنا ہے تو تمہیں خرچ کرنے میں تکلیف ہوگی، اور جب سمجھ لو گے یہ ہمارا نہیں ہے اللہ کا ہے تو پھر راہ خدا میں خرچ کرو گے، خرچ کرو راہ خدا میں۔ المال، اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے؟ المال للانفاق، اللہ نے مال کو پیدا کیا ہے اس کے انفاق کرنے کے لیے۔ تم اپنے ذات پر بھی استعمال کرو اور مدد بھی کرو، عزاداری میں دل کھول کے خرچ کرو، عزاداری میں دل کھول کے خرچ کرو، مال اسی لیے ہے۔ العلم للعمل، علم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ عمل کے لیے۔ الدنیا للعبرہ، دنیا کو کیوں پیدا کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی چیز کے لیے جو ہے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ بے وجہ بے سبب اللہ نے جو ہے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اے عنوان بصری، دوسرا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حقیقت بندگی کیا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ جو تم سے حل نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم حل کریں، تب پھر تم اس کو جو ہے اللہ کی طرف حوالہ کر دو، اللہ کی طرف حوالہ کرو۔ اس مسئلے کو تم حل نہیں کر پا رہے ہو، تمہارا اللہ اس مسئلے کو جو ہے حل کر دے گا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یعنی کیا کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس گئے تو ہم جو ہے اللہ کی طرف اس کو حوالہ کریں، اس لیے کہ بہت سارے مواقع اور مسائل ایسے ہیں کہ جس کو انسان جو ہے اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے بہت بڑے بڑے علماء عالم جو مسائل میں جب گرفتار ہو جاتے ہیں، جب ان سے حل نہیں ہو پاتا ہے تو روضہ امیر المؤمنین میں جاتے ہیں، روضہ امیر المؤمنین میں جا کر اپنے مسائل کا حل طلب کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے بھی عالم گزرے ہیں، علامہ ہلی جیسے، ہلا سے کھڑے ہو کر جب مولا امیر المؤمنین کو کہتے تھے، ہلا سے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا امیر المؤمنین، تو امیر المؤمنین کے اس مینارے سے علامہ ہلی کو جواب سلام پہنچتا ہے۔ اللہ نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کائنات میں ان ہستیوں کو رکھا ہے کہ ان کے ذریعے سے جو ہے تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ذریعے سے ہمارے پاس آؤ، ایسا وسیلہ انتخاب کرو جو تمہارے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کوئی مشکل ایسا نہیں ہے کہ جو مشکل آسان نہیں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وسیلہ جو ہے تمہارا صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا وسیلہ نہ بناؤ، ایسا وسیلہ انتخاب نہ کرو کہ جو خود ہی ڈوبنے لگے۔ جب خود ڈوبے گا تو تم کو کیا بچائے گا؟ جب خود ہی حشر کے میدان میں یا نفسی کرے گا تو تمہیں کہاں جنت میں لے کر جائے گا؟ لہذا چہاردہ معصومین اہل بیت علیہ السلام اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ان کے نام صرف ہم نہیں لیتے ہیں، انبیاء مرسلین نے بھی ان کا نام لیا۔ ایک درود پر دعا عالم محمد۔ اور تیسرا حقیقت بندگی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر اطاعت کرو۔ اللہ کے حکم پر کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنے سر کو جھکا دو۔ مولا نے فرمایا کہ عنوان بصری، اگر یہ تین چیز پر تم نے عمل کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے علم شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ علم شروع ہوتا ہے۔ تو عنوان بصری جو ہے بہت خوش ہو گئے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں تو اور کسی امام سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں اور کسی امام سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب جب مجھے وہ امام سے ملاقات ہو گئی کہ جو ہمیں جنت میں پہنچا رہے ہیں، اب ہمیں دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درود پر جماعت والے ایک شخص آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مدد چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں مدد کروں گا، لیکن مدد سے پہلے میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم ضرور مدد کریں گے، لیکن مدد اس وقت ہم کریں گے ہم دیکھیں گے تم معرفت کی کس منزل میں ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ جو آیا ہے، جس سے مولا کہہ رہے کہ ہم سوال کریں گے، یہ بھی مکتب اہل بیت ہی کا تربیت شدہ ہے، جس نے مولا سے کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ مجھ سے سوال کریں۔ عام انسان جو ہے یہ جرأت پیدا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سوال کرنے والے امام ہیں، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام جیسی ذات ہے۔ امام نے اس سے سب سے پہلے سوال کیا کہ یہ بتاؤ انسان کا کمال کس چیز پر ہے؟ ہم تو سوال ہی سمجھ نہیں رہے ہیں، جواب کیا دیں گے؟ آپ سوچئے، سوال ہی اتنا سخت ہے، ہم جواب کیا دیں گے؟ سوال امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ انسان کا کمال، انسان کی بلندی کس چیز پر ہے؟ اب جب انسان کے اندر کچھ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تبھی تو وہ جواب دے پائے گا۔ تو اس نے کہا، پہلے سر کو جھکا لیا، کچھ دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد جو ہے جواب دیا کہ علم معاہ حلم۔ انسان کی کمال کس چیز پر ہے؟ انسان کی بلندی، انسان کی شرف کس چیز پر ہے؟ اس کے پاس علم ہو، بشرطے کے حلم کے ساتھ۔ یہ قید کیوں حلم کا لگایا ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ اس کے پاس علم ہو؟ کہا کہ علم ہو، علم کے ساتھ حلم ہو، یعنی وہ اپنے علم کو نہ بیچتا ہو، اپنے علم کو وہ غلط جگہ استعمال نہ کرتا ہو۔ بعض وقت انسان اپنے علم کو بھی جو ہے غلط جگہ استعمال کرنے لگتا ہے۔ کہا کہ علم ہو، اس کے اندر تکبر و غرور نہ پایا جاتا ہو، علم ہو دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ امام حسین نے کہا کہ جواب تو تم نے صحیح دیا، اچھا اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو، علم نہ ہو، حلم نہ ہو، پھر وہ کیا کرے؟ تو کہا، پھر سوچنے کے بعد کہا کہ معلن معاہ مروہ، مروہ یعنی حیا، غیرت، مال ہو غیرت کے ساتھ، حیا کے ساتھ۔ اگر علم نہیں ہے تو اس کے پاس مال ہو، اور مال ہو تو مال کے ساتھ حیا ہو، غیرت ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مال کے ساتھ مروت ہو، مال کے ساتھ غیرت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اگر خرچ کر رہا ہے تو کسی پر احسان نہ جتاتا ہو، یعنی ہم کسی کو دے کر پھر اکڑنے نہ لگے، ہم کسی کو دے کر 10 کو بتانے نہ لگے، ہم کسی کو کمبل دے کر پھر فیس بک پہ تصویر نہ دے دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مال ہو لیکن
شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، مال کا مصرف جو ہے صحیح ہونا چاہیے، مال کا مصرف جو ہے مستحق تک پہنچانا چاہیے۔ یہ انتظار نہ کرو کہ کوئی مستحق تمہارے گھر میں آ کر تم سے مانگے، یہ کمال انسانی نہیں ہے۔ کمال انسانی یہ ہے اگر وہ مستحق ہے اس کے گھر تک جا کر پہنچاؤ، جو امامان معصوم سے ظاہر ہے۔ راتوں میں جاتے ہیں، سو رہا ہے، اور اس کے سرہانے جا کر مولا روٹی رکھتے ہیں، خرما رکھتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی شاگرد ساتھ ہو گیا تھا امام کا، اور اس کام میں امام کوئی خادم وغیرہ کو ساتھ میں نہیں لیتے تھے، تنہا جاتے تھے، تنہا جاتے تھے۔ مدد کرنے کے لیے امام کا ایک شاگرد بھی امام کے ساتھ ہو گیا۔ جب دیکھا کہ امام جہاں جس کو مدد کر رہے ہیں، اچھا سونے والا سو رہا ہے، اس کے سامنے جا کر روٹی رکھ دیا ہے، پھر آگے چلے گئے۔ تو جو شاگرد تھا اس نے کہا کہ مولا آپ جس کو دے رہے ہیں، آپ جس کو دے رہے ہیں یہ تو آپ پر اعتقاد نہیں رکھتا ہے، یعنی امامت پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ہماری امامت پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اگر یہ امامت پر عقیدہ رکھتا تو میں صرف اس کو روٹی نہیں دیتا، روٹی کے ساتھ خرما بھی رکھتا۔ تو پتہ چلا کہ جو اعتقاد رکھتے ہیں امامت پر، امام اسے صرف روٹی نہیں دیتے ہیں، روٹی کے ساتھ خرما بھی دیتے ہیں، اور جو عقیدہ نہیں رکھتا ہے اس کو بھی مدد کرتے ہیں لیکن صرف اسے روٹی دیتے ہیں، تاکہ ایک فرق بھی تو پتہ چلے۔ یہ امام کا ماننے والا ہے، یہ امام کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو امام یہ بھی دنیا والوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ہمیں مانتا ہے ہم اسے بھی مدد کرتے ہیں، جو ہمیں نہیں مانتا ہے ہم اسے بھی مدد کرتے ہیں۔ درود پڑھ مولا آل محمد پر۔ اور آخری امام حسین علیہ السلام نے جو اسے سوال کیا تھا کہ ایک انسان کا کمال اور بلندی کیا ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ علم ما علم، علم ہو علم کے ساتھ۔ مولا نے کہا کہ اگر علم نہ ہو تو اس نے کہا کہ مال ما مروہ، مال ہو مروت کے ساتھ۔ اور امام نے کہا کہ اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو تو اس نے کہا کہ فقیر فقر مع صبر، فقیر ہو صبر کے ساتھ، فقیر ہو صبر کے ساتھ، فقر ہو صبر کے ساتھ۔ امام نے کہا کہ یہ سوال کا جواب بھی تم نے صحیح دیا، یعنی امتحان میں جو ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے کہ فقر ہو صبر کے ساتھ۔ امام حسین نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مولا پھر آسمان سے ایک بجلی گرے اور اس شخص کو جلا دے۔ امام نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر حق بنتا ہے کہ بجلی گرے اور اس کو جلا دے۔ تو انسان کی کمال کس چیز پر ہے؟ علم ہو علم کے ساتھ، اور دوسرا کیا ہے؟ مال ہو حیا کے ساتھ، اور تیسرا فقر ہو صبر کے ساتھ۔ یہ کس نے سوال کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام، جس کے آپ فرش عزا میں روزانہ آتے ہیں اور اس مظلوم امام کو روتے ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ جناب آدم جب رو پڑے امام حسین علیہ السلام پر اور پوچھا کہ پروردگارہ مجھے حسین کے نام پر رونا کیوں آ رہا ہے، تو خدا نے آواز قدرت آئی تھی کہ جس پر رو رہے ہو آدم
یہ کربلا کے میدان میں وحیدن مظلومن غریبن عطشانن، یہ کربلا کے میدان میں یہ حسین تنہا ہو جائے گا، مظلوم ہوگا، غریب ہوگا، پیاسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج سید الشہداء کی 10واں منانے کے لیے آپ آئے ہیں۔ غریب سا غریب انسان بھی دنیا میں مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو حق بنتا ہے کہ ہر فاتحہ خوانی کروائے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا نہ 7واں منایا گیا ہے نہ 10واں منایا گیا ہے، اس لیے کہ اسیروں کا قافلہ قیدی بنا کر کہاں لے جائے گئے؟ کوفے کی طرف لے گئے ہیں۔ عزادارو ذرا سا سوچو کہ جب یہ دن آتے ہیں، یہ رات آتے ہیں، تو ان وارثوں کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا کہ ہم کربلا میں اپنے وارثوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر آئے ہیں۔ جب جناب مختار نے حرملہ کو جب گرفتار کر کے جناب مختار کے سامنے پیش کیا، جناب مختار مسند میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بتا کربلا کے میدان میں تو نے میرے آقا پر کیا ظلم کیا ہے؟ تو حرملہ کہتا ہے کہ جو میں نے ظلم کیا ہے وہ آپ سے سنا نہیں جائے گا۔ رونے لگے، جناب مختار رونے لگے، اس بات پر رونے لگے، اتنا ظلم کیا میرے آقا پر کہ میں سن نہیں سکوں گا، لیکن تجھے تو بتانا ہے، میں سنوں گا۔ تو کہتا ہے کہ تیر تو میرے پاس بہت تھے، لیکن میرے 3 تیر نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کہا کہ بتا سب سے پہلا تیر کیا کام کیا ہے؟ حرملہ کہتا ہے کہ وہی میں کربلا کے میدان میں تھا جب عباس آئے تھے مشک سکینہ لے کر اور نہر فرات سے پانی بھر کر لے جا رہے تھے، تو عمر سعد نے مجھ سے کہا تھا کہ حرملہ کچھ بھی ہو جائے یہ مشک سکینہ خیمہ تک نہیں پہنچنا چاہیے، جیسا بھی ہو عباس کا کام تمام کر دیں۔ آج عباس کی جان اور کہیں نہیں ہے، اسی مشک سکینہ میں ہے۔ جب تک کہ مشک سکینہ میں پانی ہے تب تک عباس کی جان ہے۔ حرملہ کہتا ہے کہ میں ہی تھا جو میں نے تیر چلایا تھا اور مشک سکینہ چھد گیا، پانی بہہ گیا۔ پھر وہ عباس جو خیمے کی طرف جا رہے تھے، خیمے کی طرف نہیں گئے، اپنا رخ موڑ لیا۔ دوسرا تیر کہتا ہے کہ جب امام حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے، اجرکم من اللہ، یہ حرملہ ہے، حرملہ زمانے کی ماں فرماتے ہیں کہ جو اس نے تیر جو چلایا تھا وہ علی اصغر کے گلے میں نہیں لگا تھا، وہ حسین کی ماں فاطمہ کے سینے پر جا کر بیٹھا تھا۔ کہتا ہے کہ میں ہی تھا جو میں نے تیر چلایا تھا اور علی اصغر کے گلا کو چھید ڈالا تھا۔ کہا کہ تیسرا تیر بتا، تو کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب لڑ رہے تھے اور کسی صورت سے ان کو روکا نہیں جا رہا تھا، تو مجھ سے عمر سعد نے کہا تھا کہ حرملہ کچھ ایسا کر حسین کا کام تمام ہو جائے، تو میں نے ایک تیر ایسا چلایا تھا جو امام حسین کے سینے پر جا کر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل گیا۔ بس یہی تیر تھا جو حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ یہ سننا تھا کہ جناب مختار روتے روتے مسند سے گر گئے۔
अज़ादारो जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा आजरकुमुल्लाह। जब बहन मक्तल में आई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गौर से जब जनाब ज़ैनब देख रही थी, 3 सवाल किया था अपने भाई से। भैया हुसैन, सबसे पहले तो ये पूछ रही थी कि अंतल अखिल हुसैन, क्या आप ही मेरे भाई हुसैन हैं? जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछ रही है, अंतल अखिल हुसैन, क्या आप ही मेरे भाई हुसैन हैं? परवरदिगार, मेरा भाई हुसैन ऐसा तो न था। और उसके बाद एक सवाल किया कि भैया हुसैन, ऐ भैया, अगर आप मेरे भाई हुसैन हैं, आपके बदन से सर को काटा किसने है? ऐ भैया, अगर आप ही मेरे भैया हुसैन हैं, आपके हाथ से उंगली को काटा किसने है? ऐ भैया, अगर तुम ही मेरे भाई हुसैन हो तो इतना बताओ कि तुम्हारे बदन से कमीज किसने उतारा है? अज़ादारों, रिवायत बताती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से ज़मीन में आ गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हर तरफ से वार हुआ है, तलवार से, नेज़े से। किसी के पास अगर कुछ नहीं था, ज़मीन करबला से पत्थर उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंक कर इमाम हुसैन को ज़ख्मी करता था। और उसके बाद जो फिर इमाम हुसैन को लूटना शुरू किया, कोई आया, आकर इमाम हुसैन की जूती खोल कर ले गया, किसी ने आकर इमाम हुसैन का अबा ले गया, किसी ने इमाम हुसैन का कबा खोल कर ले गया। और एक मलून आया, इमाम हुसैन का जो कमीज खुलना शुरू किया, इमाम हुसैन ने आवाज देकर कहा कि ऐ बेहया, मेरे कमीज को ना खोल, इसलिए कि बहन आने वाली है। 3 सवाल बहन ने भाई से किया, सर कहाँ, उंगली कहाँ, कमीज कहाँ? 3 सवाल सुनकर इमाम हुसैन ने एक सवाल बहन से किया कि ऐ बहन, इतना बता दे, तेरे सर से रदा क्या हुआ है? तेरी चादर क्या हुई है? चादर कहाँ गई है? फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब जनाब ज़ैनब ने कही कि भैया हमारे सर से चादर शिमर ने उतार लिया है, तो इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ बहन, जिसने तेरा चादर उतारा है उसी ने मेरा सर को तन से जुदा किया है। अजरकुम मिनल्लाह। ये सर जब जुदा हो गया है, तारीख बताती है कि खुली मलून के पास ये सर था और ले जा रहा है कूफे की तरफ। लेकिन जब रात हो गई, ये दरबार में नहीं गया, बल्कि इस सर को अपने घर में ले आया। घर में ले जाकर कहाँ रख दिया? ज़्यादा सुन सकोगे? जो तनूर है ना, जहाँ रोटी बनाई जाती है, उस तनूर के अंदर ले जाकर रख दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी एक बीबी मोमिना थी, हुसैन के चाहने वाली थी। वो समझ रहा था कि अगर बीबी देख लेगी तो बहुत मेरे ऊपर गुस्से होगी, नाराज़ होगी। ये तो सर वो रख कर जाकर सो गया। यहाँ उसकी ज़ने मोमिना बीबी जो सो रही थी, रात में ख्वाब में क्या देखी कि उसके घर कुछ बीबी आई हुई है। एक मुआज़्ज़मा बीबी है जो तनूर के सामने बैठकर ये कह कर रो रही है, या वलद यल हुसैन, या वलद यल हुसैन, ऐ मेरा बेटा हुसैन, ऐ मेरा बेटा हुसैन। बस ज़ने मोमिना उठ गई। अरे ये कौन बीबी है जो इस तरीके से फरियाद कर रही है? वो भी तनूर के सामने बस आती है, आकर देखा कि कुछ बीबी बैठी हुई है। अजरकुमुल्लाह। तनूर से उसने क्या किया है? जो तनूर को ढाक दिया था, उस तनूर से जब उसने उस कपड़े को हटाया है तो देखा कि तनूर के अंदर एक सर रखा हुआ है। बस जैसे ही देखा, बस तो देखने के बाद परेशान हो जाती है, रोना शुरू कर देती है और बीबियों से पूछती है, बीबियों तुम बताओ तुम कौन हो और ये सर किसका है? एक बीबी ने बताई, ऐ ज़ने मोमिना, तू बड़ी खुश नसीब है, आज तेरे घर हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा आई है।
اے بی بی اتنا تو بتاؤ یہ سر کس کا تنور میں رکھا ہے؟ کہا یہ تیرا آقا حسین کا سر، حسین مظلوم کا سر تیرے شوہر نے لا کر تنور میں لا کر رکھ دیا، میرا مظلوم حسین مارا گیا، میرا مظلوم حسین شہید کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار طفیل محمد وآل محمد عزتدار کا ہم سب کی طرف سے قبول فرما۔ یا اللہ جملہ حاضرین مجلس کے نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا رب کریم آج کے مجلس مرحوم اختر حسین صاحب کی طرف سے ہے، یا اللہ مرحوم اختر حسین اور ان کے اہلیہ محترمہ جمیلہ خاتون مرحومہ ان دونوں کی مغفرت عنایت فرما۔ یا اللہ ان دو مرحومین کی کو جوار محمد و آل محمد جگہ نصیب عنایت فرما۔ یا رب کریم جو مجلس میں جو مومنین حاضر ہوئے ان کے نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں مریض ہے تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ نارائن گنج کے مظفر صاحب کے بھائی ہاسپٹل میں ہے، یا رب کریم انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ان کو جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مومنین جو ہمارے مجلس میں حاضر ہیں ہمیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم امام مظلوم کربلا کی۔ یا اللہ پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت۔